بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الکل کائنات واسطے، جس مالک کائنات نے ہمیں مسلمان بنایا اور عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائی۔ تمام تعریفات کے بعد ہر قسم کے جائے درود و سلام سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جو فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ شخص کامیاب ہے، وہ شخص کامران ہے۔ جو جنت میں داخل ہو گیا اور جہنم سے بچ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں، کون سا اعمال ہے جن کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے اور جہنم سے بچ سکتا ہے۔ سب سے پہلے جو اہم اسلام کا بنیادی جز ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کو دل و جان سے تسلیم کرنا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کلمہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس کا نام توحید ہے۔ توحید سے مراد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی نہ ہی اللہ کی الوہیت میں، نہ ہی ربوبیت میں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں، جیسا کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے اپنے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا کلمہ یاد ہے، اگر انسان اس کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا، ان اللہ لا یشرک ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی جتنے گناہوں کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ شرک اتنا کبیرہ گناہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ جس شخص کی موت اس حالت میں آئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور آگے فرمایا، من مات یشرک باللہ دخل النار، اور جس شخص کی موت اس حالت میں آئی، اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، تو شخص کو اللہ تعالیٰ داخل النار، جہنم میں داخل کریں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، قرآن مجید میں فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، بنایا، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی جہنم کو، اپنی جنت کو حرام کر دیتے ہیں، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ فرمایا کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم،
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 18 انبیاء کا تذکرہ کر کے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر یہ بھی انبیاء بھی شرک کرتے تو میں ان کے بھی اعمال ضائع کر دیتا۔ اب آپ کہیں گے کہ سوال یہ ہے، ہمارے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کی تو دعوت جو ہے وہ اللہ کی طرف بلاوا ہوتا ہے، انبیاء کی پکار یلکار، انبیاء کے آنے کا مقصد ایک اللہ کی طرف ایک اللہ کی دعوت ہوتی ہے کہ شرک کو مٹا کر توحید کی جھنڈوں کو گاڑنا انبیاء کے آنے کا مقصد ہوتا ہے، اور انبیاء کیسے شرک کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نقطہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ عام بندہ تو دور کی بات ہے، اگر انبیاء بھی میرے ساتھ شرک کرتے تو میں ان کے بھی اعمال برباد کر دیتا۔ حضرات سمجھیے کہ انبیاء جو ہیں ان کے آنے کا مقصد توحید کی دعوت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں اس کائنات والوں کو کہ شرک اتنا کبیرہ گناہ ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ اگر انبیاء بھی، عام بندہ تو دور کی بات ہے، اگر انبیاء بھی کرتے تو وہ ان کے بھی اعمال میں ضائع کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی اور اللہ تعالیٰ کی عقیدہ توحید کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی، اور عقیدہ توحید کو، کلمہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔